پلا بڑا اچھا ہوتا ہے. جیڑا بندہ بلڈ پریشر دا مریض ہوئے انہوں پلا چنگا، سموسے پکوڑے چنگے. جڑ مرچاں بڑیاں اچھی ہوندیاں خصوصاً راجپوتاں تے ڈوگراں گجراں واسطے، میواتیاں واسطے. لیکن جیڑا بندہ بواسیر دا مریض ہوئے انہوں مرچاں چنگیاں. گل سمجھ آئی نے؟ میں ہاں مریض، مینوں پانی چنگا نہیں لگتا. میرے سامنے کوئی بندہ پانی نہ پیوے، انہوں چاہو سائڈ تے کرو پانی، بالکل چاہ کے ایک پاسے کرو. سامنے بوتل کنجو اتنے تے جگ گلاس اتنے تھا لئی سی جگو اتنے حضرت ایدے پیچھے کر کے رکھو. میرے سامنے پانی کوئی نہ پیوے. موبائل سننا بڑی اچھی گل ہے، کسی بندے نے میرے سامنے موبائل سنن دی اجازت نہیں. دین دی گل سننی نے تے اتنے ادب نال گل سنی آئے جن چنگی لگے تو اٹھی ونجا مسیت. سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ انجی ہار آپ تے گلیں ہی نہ کریا پئی، مینوں یہ گلیں ہی چنگیاں نہیں لگدیاں. سمجھ آندی پئی نے؟ ہن تساں اللہ دے رسول دی گل سنو، توجہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے یہ کرو سارے بندے نا اپنی کاشتکاری کرو، تجارت کرو، ملازمت کرو، گھر بال بچیاں دا خیال کرو، رشتہ داراں دا خیال کرو، مریضاں دا خیال کرو، مریضاں دے علاج کرو، خوشیاں غمیاں شریک ہو. اد نال فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. اللہ سے فرمایا کچھ بندے گھروں نکل ونجو. غور کریا ہن میری گلاں تے. اللہ سے فرمایا کچھ بندے گھروں نکل ونجو. کدے ونجو؟ فرمایا دین ون کے حاصل کرو. سبحان اللہ. سارے تے فرض کوئی نہیں، دین ون کے حاصل کرو، پڑھ کے آؤ. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اللہ سے فرمایا مڑ آ کے اپنی قوم برادری نو جیندے ٹکر کھادے نے، عشر کھادا نے، خیراتاں کھادیاں نے، صدقے کھادے نے، فطرانے کھادے نے، انہاں مڑ دین سمجھاؤ بھی صحیح. گل سمجھ آندی پئی؟ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، میں تواڈے کھادن ٹکا سمجھ آئی. ہن جیڑی گل دا مینوں پتہ ہے تے توانوں اگر اس گل دا علم نہیں تو میں تانوں دساں یا نہ دساں؟ کبڑی سو تو نہیں. میری گل سنو بھائی، توجہ کرو میرے پاس. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اگر جھاگ بنی پئی ہوئے جھاگ دریا کوئی مسافر آوے جس غریب نو پتہ کوئی نہیں، پوچھے بیڑی کیڑے پاسے ہو، وہ آکھن بیڑی چھڑی آج کل کائی نہیں، جھاگ بنی پئی ہے جھاگ بن. اس غریب نو پتہ کوئی نہیں، وہ اس جاتے وڑدا پیا جتھوں اگو ٹوڑا ہے گڑوں میے کھتان ہے. جینو پتہ ہے وہ اس نو دسے یا نہ دسے؟ وہ خدا دے بندیا ٹوڑا ہی پڑھتے تے بوڑتے مار بھائی سی. اور نوڑ دسنا چاہیے نہیں دسنا چاہیے. اگر دودھ کوٹ کرلی مر ونجے، دودھ زہریلا ہو ونجے، غریب نو پتہ کوئی نہیں، او پیندا پیا ہے تو جس نو پتہ ہے انہوں او اللہ دا بندہ نہ پیویں زہر ہی دسنا چاہیے نہیں دسنا چاہیے. بارش ہوئی ہے گلی دے وچ کھلوتا ہے پانی اتھے گٹرے بندیوں تار، ایک مسافر غریب ویندا پیا، اس کو دن پتہ ہی کوئی نہیں بھئی اتھے کھتان ہے یا کوئی نہ کیا سڑے اندے گٹر ہے یا نہیں. جیڑا مقامی بندہ انہوں دسنا چاہیے نہیں دسنا چاہیے. وہ بیاں پکھے دے وچ اگر کرنٹ ہے، واشنگ مشین کرنٹ ہے، جناب استری کرنٹ ہے، تو جیڑا بندہ ہاتھ لیندا پیا اس نوں تاں پتہ کوئی نہیں، دوے نوں دسنا چاہیے نہیں دسنا چاہیے. تے جیڑا بندہ کہے نوں دسے، جینوں دسے او دا شکریہ ادا کرے یا کبڑی پوے؟ ہن تساں کبڑی سو تے نہیں توجہ کرے آئے. جیڑی گل خدا مینوں پتہ ہے نا، میں تانوں قرآن حدیث سنائی سا، نہ میریاں گلاں ہی نے نہ میرے پیو دیاں ہی نے، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی.
بوضو بیٹھا مسیح تے بیٹھا اللہ دی گل کرے سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پیش کرے سا تساں مہربانی کر کے دل دے کنا دیاں کھڑیاں کھول کے گل سن لویا سمجھ آنی پئی نہیں مزید عرض کر دیواں اگر کوئی بندہ موبائل لئی ودوے کوئی اسلحہ لے تے آ ونجے آکھے بھائی موبائل دینا یا جان دینا تے بندہ کیا کرے موبائل دے چھوڑے اور اگر جناب بکری لئی ودوے سور دی تے ہن کوئی اسلحہ لائے تے آ ونجے آکھے بکری دینا یا جان دینا تے ود کیا کرے میں ڈوراں تھوڑا جہا اگر بکری مجھ لئی ودا ہن کوئی اسلحہ لائے تے آ ونجے بزرگو وہ آکھے بھائی مجھ دینا یا جان دینا تے ود کے کرے ایک بندہ 20 لاکھ روپے بینک چوں کڈوا کے نکلے کوئی مخبری کر دے وے بیلی اسلحہ لائے تے آ ونجن آکھن بھائی شاپر دیونے یا جان دیونی تے ود بندہ کے کرے میرے مسلمان بھائیو گاگ دے مسلمانوں غور کر بویا اگر کسی بندے دے نال ماں ہوئے کسی دے نال بہن ہوئے کسی دے نال دی ہوئے ہن کوئی اسلحہ لائے تے آ ونجی آکھے ماں دینا یا جان دینا ہے بہن دیونی ہے یا جان دیونی ہے دی دیونی ہے جان ود بندہ کے کرے 1400 سال بعد توانو تو سمجھے جو بندہ جان قربان کرے تا کاشا سور دی ہوئے کہ جان دیو معاذ اللہ میرے پیر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ اتنا ہوش بھی کوئی نہیں میاں میدان کربلا دے اندر شمر ذل جوشن 5000 دی فوج لئی کھلوتا ہے مسلح ادو کلا میرا پیر حسین بہتر گلشن نبی دے پھول لئی کھلوتا ہے حسین بھی فرنڈ تے شمر بھی فرنڈ تے شمرہ دا حسین انت حسین حسین تمہیں قالنا ماپ نے فرماہا مینو حسین آدن شمر آکھیا گل سن وے حسین میں تینو آخری وارننگ دیندا پیا ہوں میں مولت کائی نہیں دیونی مینو سوچ سمجھ کے جواب دیویں پیر حسین نے فرمایا شمر دس کی آنا شمر آکھیا حسین سونے نو ہی ویلا سر جھکا جا مینو آڈر اتو یزید دہے کچھ موقف نو بدلا چا یا بیعت کر یزید دے حق وچ یا موت نو سینے لا چا اس کربل دے میدان دے وچ سونی اپنی آل کوہا چا میں آل دے ٹکڑے ٹکڑے کر دی ساؤں جے تا موقع وچ تبدیلی نہ کیتی تا میرے ویرو بزرگو دوستو اگو میتا حیدر دا پوترائی حضور علیہ السلام دا دوترائی میرے پیر حسین نے فرمایا شمر میں بھی جواب دیندہ پیا تو بھی دل دے کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے حسین دا جواب سن لا شمر آکھیا حسین دس کیا نہ شمر آکھیا نا پیر حسین نے فرمایا میں زندگی دے کسے موڑو تے سیدانو گلا دیوانا نہیں میں زندگی دے کسے موڑو تے نانے دا دل دکھاونا نہیں میں زندگی دے کسے موڑو تے حیدر دا دل رنجاونا نہیں میں زندگی دے کسے موڑو تے زہرا دا کھیر لجاونا نہیں ہمیں آل حساری شہید ونجے میں موقف نو بدلاونا نہیں ہمیں تیر جگر تو لنگ پار ونجے تین شمر تمہیں گھبراونا نہیں میں باب جرات دا انج قائم کرے ساں وے نت نت ماں مہدیا جاونا نہیں ڈٹ گیا حسین
میرے بھائیو جسے شمر نو یقین ہو گیا حسین اپنے موقف وچ تبدیلی نہیں کرنا چاہتا، وہ ظالم نے فوج نو آرڈر جاری کر دیتا تسا حملہ کر دیو۔ حلالی بچہ نے آکھیا ابا جان تسا پچھو ونجو پہلے سانو اپنی جانت دے نظرانے پیش کر دیو، دشمن آوے تو ساڑیاں لاشاں تو گزر کے آوے۔ بزرگو نہ لینا سوکھا ہے، یہ منہ نال گلاں تہن سوکھیاں، ایویں منہ نال بڑکاں تہن سوکھیاں، جی عمل کر دکھاویں تاں گل بنے۔ نہ لینا سوکھا ہے، کمال امام حسین دا اکھاں دے سامنے اپنی بالاں دیاں لاشاں تڑپدیاں ویندے رہ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہوندیاں ویندے رہ گئے، خون تے مٹی وچ لت پت ہوندیاں ویندے رہ گئے، لیکن اسے قرآن اسلام دین دی خاطر امام حسین نے سب کچھ برداشت کیتا۔ شاہ چائیاں لاشاں کربل وچ تے ودا پڑدا ہا یاسین، ونج رکھیاں لاشاں خیمے وچ کیتی صبر دی شاہ تلقین، فرمایا میرے سارے گل مرجا گئے ہیں، کیتا ترس نہ شمر لئین، بچ ونجے شالا قرآن نانے دا، بچ ونجے شالا دین نانے دا، ہر گل تے میری آمین۔ میں جڑی گل کرنا چاہنا امام حسین نے آل جو ذبح کروائی اتھے کوئی رشتے دے جھگڑا ہے، بولو، کوئی کمان دا، کوئی دھانج دا، کوئی لاٹاں دا، کوئی مربیاں دا، کدی خاطر آل ذبح کرائی ہے؟ اچھا بولو، وہ تواڑا دین تے عمل ہے؟ بس میں یہ گل کرنا چاہتا میرے سونیو، جے قرآن تے عمل نہیں پہ کریں دے، دین تے عمل نہیں پہ کریں دے، نہ مرتوا تے خدا را دیئے، نہ مصطفیٰ را دیئے، نہ صحابہ را دیئے، نہ اہل بیت را دیئے، نہ حسین را دیئے، نہ عبدالقادر جیلانی یاریاں لپیر را دیئے۔ سمجھ ہم دی پہی نہیں آئی نے گل سمجھے؟ اے ذہن چ رکھے آئے میاں، اگر قرآن تے عمل نہ کرے سننا تو کوئی بھی تو آتھے راضی کوئی نہیں۔ مطلب ہے بھلو ناریاں نال نہ خدا راضی ہونا نے، نہ مصطفیٰ راضی ہونا نے، نہ صحابہ راضی ہونا نے، نہ اہل بیت راضی ہونا۔ نعرے مارنے سوکھن، غلام ہیں غلام ہیں، اچھا بولو، رسول دے غلام ہو تو رسول دی گل کیوں نہیں منے تے؟ نبی نالی دو نبری کریں دے تو غلامی رسول میں موت تا قبول ہے، لیکن نبی دی گل قبول کا ہی نہیں، مذاق نہیں تو ہور کے نوکر میں صحابہ دے نوکر ہو تو مڑ صحابہ دی گل نہ کیوں نہیں منے دے؟ نوکر میں حسین دے نوکر ہو تو مڑ حسین دی گل کیوں نہیں منے دے؟ مسئلے سمجھو مار کا میں گلنا سیدھیاں کرے اساں تواڈے سامنے۔ ایک پوتر ہوے تے پیو دے ناں دی 17 گھگ دا پوتر ہوے تے آکھے بابا میں صدقے میں قربان ہو، میں صدقے میں قربان ہو، میں صدقے میں، لکھ دفعہ پیو دے ناں دی تسبیح پڑھے تے پیو آکھے میرا پوتر ہے میں تیرے ڈاڈی لگی گلاس پانی تے پی بعد آکھے آپ پہ پی لے میرے کو تو نہیں پڑی۔ تو سمجھ دسو کوئی پیو اس پوتر راضی ہو سی؟ بولو مار کا وہ ساڑی زبان پیو آکھنا میرا پوتر میرے نام یہ تسبیح ٹھوٹتے پڑھنا گل تو میری بنے نہیں ہو، انہیں گل ہے یا کوئی نہ؟ اگر تسا ناریاں تے اکتفا کیتا تے قرآن دی کئی گل نہ مننی، حسین دی نہ مننی، عمر دی نہ مننی، اور سلم دی نہ مننی، کھلے تواڈے واسطے تیار نہ گاندے نے، بالکل بے فکر رہو، آندے پے ہو کھلے انہاں دے ہاتھ تے چوسن بتھاڑ تواڈا ساڈا ہو سی، اگر ساڈے نا دے نارے ٹھوٹتے مریں دی ہے گل تو بنیندے نے جی، سمجھ ہم نہیں پئی نے؟ ہن مڑ کبڑی سو تو نہیں دساں او مار کا میں ادھر ویکھو چٹی ٹوپی والیا ادھر میں ادھر ویکھ میرے بھائیو بزرگو دوستو منت پیا کرنا نبی دی گل منو نبی دی گل منو جیڑے بندے نبی دی گل نہیں پہ منے دے جیڑی گل مینوں سمجھے انہاں بندیاں نو نبی دا پتہ ہی کوئی نہیں میں او دی مثال دے دیواں 17 گھگ دا ایک پیو آئی انہوں اللہ سائیں پتر دیتا 2 سال دا پتر آئی صدیقی بے میرا بچڑا صدیق انہوں میں ادھر ویکھنا ادھر نہ ویکھ
میرے سامنے بیٹھا ادھر ادھر من بتو مشغول تو با امر و زید ہے. یہ بات غلط ہے، ورنہ شکایت کروں گا دارالعلوم والے شیخ الحدیث سے. بھائی یہی تعلیم دیتے ہیں ان کو. توجہ سے بات سنیں بھائی. عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو بزرگوں دوستو. کیا بات کریں گے؟ ہاں بیٹے والی گل، بیٹے والی. جزاک اللہ. تو کوئی نہیں سنتا بیٹھے میرے خیال تو چھٹی دے خیال بیٹھے آج تینوں پھول لگے بیٹھے نا. خود صاحب نیلا نوٹ ڈئی پیشا کرنے دے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، 2 سال کا بچہ تھا، 2 سال کا. یہاں سے باپ کسی غیر ملک میں چلا گیا. ابو 20 سال کے بعد گھر میں آیا. اس وقت بچے کی عمر کتنی ہو چکی تھی؟ 22 سال. جب گھر میں باپ داخل ہونے لگا، ایک نوجوان بچہ آ گیا. اس نے گالیاں دینا شروع کر دیا. آپ کو سمجھ نہیں آتی، شرم نہیں آتی، آپ میں حیا نہیں ہے، یہ پردے داروں کا گھر ہے، تو اندر آ رہا ہے، پیچھے ہٹ جا ورنہ میں اینٹ مار کر تیرا خاتمہ کر دوں گا. دھکے دے رہا تھا. دیکھنے والے نے پوچھا بیٹا اسے تم جانتی ہو؟ اس نے کہا میں تو نہیں جانتا. بتانے والے نے بتایا او ظالم یہ تو تیرا ابو جان ہے. اگر اس میں شرم حیا ہے تو پاؤں پہ گر جائے گا، ابو غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں. پہلے بکواس کر رہا تھا، سمجھ نہیں تھی. اب پاؤں پہ گرا ہے کیوں؟ اس کو سمجھ آ گئی ہے. شورکوٹ کنٹ سے ایک سواری بس پر چڑھی، بلوچ کے ڈبے پر چڑھی اور وہ بس بالکل فل تھی. سواری نے ایک اسٹوڈنٹ کو کہا بیٹا مجھے سیٹ تے دے دو. اس نے کہا کیوں؟ میں تیرے پیو دا نوکر لگو یا میں نہیں دیندا سیٹ، میں کرایہ نہیں دتو ہے جتنے میں کرایہ دیتا میں نہیں مٹھیندا. سیٹاں دی لوڑ آ تے مڑ اپنی کار لا لویں اپنی بس. وہ تا پٹی پیا. کنڈکٹر انہوں آکھے بے بچڑا نو سیٹ تے دے چاہو سکا. میں تینوں آکھے پیو نو چڑھا کیوں چڑھایا ہو؟ گل سمجھیں دے پیو. لڑدا بیٹھا ہی سمجھ آندی پئی نے بزرگوں سے کہ نہیں مٹھیندا. کسی سمجھن والے بندے آکھیا ہو بچڑا اینو جان دیں سواری ہے کون؟ ہو سکا میں تک نہیں جانتا. انہوں نے کہا یہ تو ضلع جنگ کا ڈی سی ہے. اسی وقت اٹھے گا سوری 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 غلطی ہو گئی، سیٹ صاف کرے گا. پہلے بکواس کر رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں تھی، پہچان نہیں تھی، سنجان نہیں تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ اب یکدم تبدیلی آئی ہے. کیوں؟ اب اسے سمجھ آ گئی. میں جو زور دے رہا ہوں جو صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں نا، نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کو نبی کا پتہ ہی کو نہیں. پتہ ہوتا تو یوں نہ کرتے. سمجھ آ رہی ہے؟ جن کو پہچان ہے ان کی بات سنیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ مقام پہ اکٹھے ہوئے، عمرے کے لیے گئے تھے. مشرکین نے روڈ بلاک کر دیا، حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. اللہ کے نبی نے وہیں پڑاؤ ڈال لیا. صحابہ کرام کا مجمع موجود تھا، مستورات بھی تھی. وہیں فرمایا قربانیاں کر دو، احرام کھول دو. پانی ختم ہو گیا. اب صحابہ ایک پرانا کنواں تھا اس کے پاس گئے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ ہمیں پانی مل جائے. پانی نہیں تھا. میرے بھائیوں میں پہچان کے بات عرض کر رہا ہوں. صحابہ سب پریشان ہو کہ جب خدمت میں آتے ہیں کہ نہیں ملتا ہمیں پانی، وہ حال اپنا سناتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ پاک نے خود قرآن میں فرمایا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. میں نے زندگی کا تعلق پانی کے ساتھ رکھا ہے. پانی نہ ملے تو آدمی مر جاتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، پانی نہیں ملے گا تو ہم مر جائیں گے، ہمارے بچے مر جائیں گے، ہمارے حیوان مر جائیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارو
نہ گھبراؤ ابھی دامن پھیلاتا ہوں، میرے پیارو نہ گھبراؤ ابھی دامن پھیلاتا ہوں، اسی کو عرض کرتا ہوں سارے دکھڑے سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی پرانے کنویں پہ تشریف لے گئے، وہاں کنارے پہ بیٹھ کر اللہ کے نبی نے دعا مانگی، تیری بارگاہ وہ ہے بارگاہ، اسی در پہ آتے ہیں نبی، تیری بارگاہ وہ ہے بارگاہ، اسی در پہ آتے ہیں نبی، مشکل سے مشکل وقت میں یہی سر جھکاتے ہیں ولی۔ مسلمانوں، نبی بھی اللہ کے محتاج ہیں، ولی بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ پاک فرماتے ہو لوگو تم سب میرے محتاج ہو، واللہ هو الغنی، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ پاک نے فرمایا قیامت والے دن میں رسولوں سے بھی پوچھوں گا، امتوں سے بھی پوچھوں گا، لیکن لا یسأل عما یفعل، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہست سلطانی مسلم بر اورا، نیست کسرا زہر اے چوں چرا، میرے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائیو؟ اللہ کے نبی نے وہاں جا کر دعا مانگی، لعاب دان کنویں میں ڈال دیا۔ میں عرض کر رہا ہوں اب پرانا کنواں تو صلی وسلم کو جانتا ہے، نبی کی مانتا ہے، اور 17 گگ 6 گگ کا بندہ نبی کی نہ مانے تو پھر تو ہم سے ڈلیں چنگین کنویں چنگین۔ سن دے بیٹھے ہو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، دعا مانگ کر واپس تشریف لے جانے لگے، فرمایا میرے پیارو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرما رہے ہیں بحمد اللہ یہ کنواں بھی محبت کا ہے دم بھرتا، بحمد اللہ یہ کنواں بھی محبت کا ہے دم بھرتا، میرے پیارے ذرا ٹھہرو اسے دیکھو ہے کیا کرتا۔ صحابہ کہتے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے پانی اچھل آیا، ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے پانی اچھل آیا، محمد کے تصدق سے کناروں تک نکل آیا۔ نہ ان خو نبی دی گل منن تے 17 تے 6 گگ گلا بندہ نہ مننے تو موڑ تو ساڑی جنگوی زبان چادر چھونی پانی لاتے بوٹ بھرو، سمجھ آمدی پئی یا نبی دی نے منن دے پے۔ میں دسے نا تانوں، میں جس واسطے موٹ بدی آنا میں تانوں دسے نا، میں کیوں یہ عنوان اختیار کیتا کہ میں گل ہور کروں، ہم اتھائیں بیٹھے میری طبیعت غلط یہ تبدیلی آ گئی ہے، اللہ پاک میں صحیح گل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ منت بیٹھا کریں نا نبی دی نافرمانیاں نہ کرو، سنتے بیٹھے مار کا یہ جڑی نافرمانی پہ کریں دو تو نبی دی سنجان۔ حضور علیہ السلام کلے بیٹھے ہیں، حدیث پڑھدا پیا، کلے بیٹھے ہیں جناب، یا اعرابیون الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی آیا، بدوی آیا، جٹ آیا، وسلم کلے بیٹھے ہیں، پوچھدا من انتا کون ہو سائیں تسا؟ حضور علیہ السلام نے فرما انا محمد الرسول اللہ، آپ نے فرما اللہ دا بندہ میں محمد صلی اللہ آپ دا میں اللہ دا میں سچا رسول ہاں۔ اس آگے سائیں اے تا تواڈا دعویٰ جو میں اللہ دا رسول ہاں، ہر دعوے دی دلیل ہوندی ہے، تواڈے کول کوئی اس دعوے دی دلیل بھی ہے یا میں آخر رومال میرا ہے، میرا دعویٰ ہو گیا، دلیل ہے میں فلانی دکان تو خرید کیتا ہے، میرے کو رسید موجود ہے، گل سمجھ آئی؟ تو ساکے موبائل میرا، یہ تواڈا دعویٰ ہے، دلیل ہے فلانی دکان تو لیا دی رسید تواڈے کول موجود ہے، یہ موٹر سائیکل میرا، یہ دعویٰ دلیل ہے کہ دے کاغذات میرے نہ یہ پلاٹ میرا، یہ دعویٰ ہو گیا، دلیل ہے کہ فرد ملکیت انتقال میرے نہ ہے، گل سمجھ آندی پئی نہیں؟
اس کہتے تھے تہاڈا دعویٰ جو تس اللہ دے نبی ہو، کیا تہاڈے کول اس دعوے دی کوئی دلیل بھی ہے یا توجہ ہے مارکا؟ وہ نبی اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس نبی کی بیٹی دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں کر سکتی، اس کا ابو دعویٰ بغیر دلیل کے کیسے کر سکتا تھا؟ یہ بی بی فاطمہ الزہرا تھی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں، کہنے لگی امی جان ہے تو تم میری امی، توجہ کرنا مارکا، ہیں تا تم میری ماں، اس سے کوئی شک نہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی دیا گھر والیاں مومنہ دیا ماں میں میری اماں تو حقیقتاً، لیکن ایک گل تینوں دساں چاہنی میری پیاری اماں ہیں تا تم میری ماں پر تیری شان گھٹے تے میری شان تیدرو ودے، یہ کیا کھیا بولو؟ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی عائشہ نے آکھے میری دیت تیرا دعویٰ جو تیری شان اچھی ہے تے میری شان جکی ہے، ہر دعوے دی دلیل ہوندی ہے، میری دی تیرے کل کوئی اس دعوے دی دلیل بھی ہے یا غور کرے آئے؟ بی بی فاطمہ نے آکھیا امی میں انہیں دعویٰ نہیں کیتا، انہیں دلیل دے بغیر میں دعویٰ نہیں کیتا، دعویٰ سن لے دلیل بھی سن، اما جیسے لے تیرا لوگ نہ لکھ دن عائشہ بنت صدیق، جیسے لے لوگ میرا نام لکھ دن فاطمہ بنت عائشہ صدیق دی دی، جی میں صدیق دی شان گھٹے جدی نسبت تعلق صدیق نالو سی ادھا شان بھی گھٹ، تے جدی نسبت محمد کریم نالے جی میں محمد کریم دا شان اچھا، جدی نسبت تعلق محمد کریم نالو سی ادھا شان بھی آدین میری شان تجھ سے ہے بڑی، ہے بات میرے پیار کی، میری شان تجھ سے ہے بڑی، ہے بات میرے پیار کی، میں دختر محمد مصطفیٰ تو بیٹی یار غار کی، اے میری دلیل، امی عائشہ نے فرما میری دھی تیرا دعوی ٹھیک ہے تیری دلیل بھی ٹھیک ہے، لیکن تیاں دے ابو جان نے جو آخرت دے بارے فیصلہ کیتا ہے وہ بھی تو سنا چاہ۔ امی عائشہ آکھیا جس لے بی بی فاطمہ نو، بی بی فاطمہ نے آکھیا امی وہ آخرت والی گل تساں آپ سنا دیو، اکھ میں ادھر رکھ بے بچڑا ادھر گل سن دے بیٹھے ہو، عاشقو تم عشق میں اتنی اثر پیدا کرو، عاشقو تم عشق میں اتنی اثر پیدا کرو، معشوق خود مفتون ہو تیرے منانے کے، وہ سن دے بیٹھے ہو عاشقو، وہ ساڑھے کلو آئیے مریم نواز 18,000 میں تک کوئی نہ مگیا لوگ آتے میں بندے اکھ پاڑتے کھلو معلوم ہوتا ہے انہوں نے بھربٹے کا سی چھوڑے نیٹھے نہ کریں دے، چونکہ انہوں نے مریم نواز نال محبت آئی، دوے دیڑے آ بڑے آ کون عمران خان صاحب نیازی، سمجھ آنی پہنے 5 گھنٹے لیٹ نہ لایا، اس دے باوجود واقعی لوگ جاڑیاں دے چڑھے ہیں رات نو، ادا ہی نہ کہن ماں یاد نہ پیو یاد نہ سمن یاد نہ ٹکر یاد نہ پیمن یاد نہ سگرٹ یاد نہ پانی یاد کسے یاد کر، ادا ہی اکھی نہ انہاں دی اکھی اودے ہیں تے تساں وہ نبی دی گل سنن واسطے دے توجہ نہیں کریں تے دوے پاس وچ گئے، نعرہ تکبیر، رسالت، اولیاء، توجہ نال گل سنو را پر نہ ویکھو سن دے بیٹھے ہو، ایک میں سوال کریں دا پہ میرے سوال دا جواب داڑھی والا کوئی نہ دے مچھا لے دے جڑے مچھا لے بیٹھے، ایک بندے دا نام آئی مجنو، کہ نہ آئی وہ دی ایک سوانی نال یاری آئی، وہ سوانی دا نام کے ہاں نہیں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے لیلا سنیا نے
یہ دی لیل نال یاری آئی، اے عاشق مجازی ہے، سن دے بیٹھے ہو. اینو پیو لا گے حرم پاک مقام ملتزم تے، میرا پوتر جی بابا ایتھے گناہگاراں نوں معافی ملدی ہے، میرا پوتر ایتھے کھلوتے گناہ دی معافی تے منگدا. بجنو پیو نے پیا کہ بابا ایتھے میرے کول ہو کھلو معافی منگدا پیو تو ہی سن لا جی. پیو کول کھلوتا سو پیا کہ الہی تبت من کل المعاصی، الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا توب. پیا کہ اللہ سے سیدھی گل ہے، سارے گناہ دی معافی منگدا پیو، میں لیلا نوں چھوڑنا کوئی نہیں ہے. اور سنتے بیٹھے ہو آس کو وہ مارکو دی مجازی سمانی نال محبت آئی، مجازی عاشق آئی، مجازی او آدھا اذا ما بدت لیلہ فکلی آینو وینہی ناجتنی فکلی اسمعو. میں چکے لیلہ دے نال محبت دا میں دعویٰ کریں دا مو جی او سامنے آویا تا میرا سارا وجود اکھ بن ویندا جی گل کریا تا سارا وجود نہ مجنو دا حال تینیے یا اپنی محبوبہ دی گل توجہ نال سندا ہے تے تساں نبی دے عاشق ہو، نبی دی گل ہی نہیں پہ سن دے. جن سبحان اللہ، واہ بھائی واہ. یہ سارے کو تک نال میں آنا گل ہی نہیں پہ سن دے جڑے سبحان اللہ واہ بھائی واہ. یہ اصل تواڈا قصور نہیں، توانو اصل جڑا نا سبحان اللہ تے انج لا چھوڑیا. میں تے خطرہ ستارت چھ گالاں دے جس نکاح ہون لگا مولوی پوچھے میں فلانی لڑکی نو تے بے وجہ اتنی حق مار دے قبول کیتا ہو سکنا سبحان اللہ. میں کائی گل کرے لے جواب میں کوئی دے دے. توجہ نال سنو، سنیا نے کیڑے انٹرچینج تو مطلب لتھا بلا دسو جیندے بچو شاءاللہ بابا متوں گل نہ کر. میں اے انٹرچینج جڑے روڈ تے میں ٹردا وا میں ادو دی گل کرن لگا دین والا انٹرچینج، اے نہیں مچھر دا ہو جان. واہ بھائی واہ پہلا دی گل کر او ختم ہو گیا. تسیں تھوڑا جہا سلپ ہو گئے، ناراض نہ ہو. ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میرے نال ساتھی پکائی بیٹھی. میرے بھائیو بزرگو دوستو، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے میری دی تیرے ابو جان نے امام الانبیاء نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جڑا آخرت دے بارے گل کیتی ہے میری دی اوی تا دس چا. بی بی فاطمہ نے آکھیا امی جان تساں آپ دا سوچا سن دے بیٹھے ہو. میرے بھائیو امی عائشہ نے فرمایا فاطمہ تیرے ابو جان نے کائنات سردار نے خاتم النبیین والمرسلین نے ارشاد فرمایا قیامت والا دیاڑا سی میدان حشر سی، ہر سمانی اپنے گھر والے دے کول کھلوتی ہو سی. فاطمہ تو علی دے کول کھلوتی ہو سے، میں نبی دے کول کھلوتی ہو سے. بی بی فاطمہ نے آکھیا میرا شان تجھ سے ہے بڑا، ہے بات میرے پیار کی، میں دختر محمد مصطفیٰ تو بیٹی یار غار کی. امی عائشہ نے فرمایا قیامت والے تیرے ہاتھ میں میری بیٹی انگلی ہوگی کرار کی، اور میرے ہاتھ میں انگلی ہوگی کائنات کے سردار کی. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر. میرے بھائیو بزرگوں دوستو میں عرض کر رہا ہوں جیندی دی دعویٰ بغیر دلیل دے نہیں کر سکتی، او دا ابا کی میں دعویٰ بغیر دلیل دے کر سکتا ہے. حضور علیہ السلام نے رعا یمنتن و یسرتن و امامن و خلفا، سجے ویکھیا کھبے ویکھیا اگاں ویکھیا پیچھے ویکھیا. آپ نو کوئی انسان نظر نہیں آیا، حیوان نظر نہیں آیا، سامنے کھجی نظر آ گئی جس تے ڈوکے لگے کھلوتے ہیں. حدیث پڑھدا پیا گوشہ لڑک دے کھلوتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان دعو تو حاضل عزق
او اللہ دا بندہ اگر تو آکھیں تا میں اس گوشے نو اشارہ کرے نا اے تھائیں تیرے میرے سامنے آ کے میری نبوت دی گواہی دے وے تا مینوں خدا دا رسول منے سے یا کوئی نہ فرمایا تو مینوں سنجانے یا نہ سنجانے میں تک کھجیاں بھی جان دیاں نہیں تے کھجیاں دے گوشے بھی فاشار الی رسول اللہ حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اس گوشے دے رہے کہ اطاعت کس کو کہتے ہیں اے خوشا تو اسے بتلا اطاعت کس کو کہتے ہیں اے خوشا تو اسے بتلا نبی گر مانتا ہے مجھ کو جلدی کر تو فوراً آ فسقط العزق محمد مصطفیٰ کے حکم پر اس نے غلامی کی محمد مصطفیٰ کے حکم پر اس نے غلامی کی وہاں سے دوڑ کر آیا محمد کو سلامی دی اس نے کہا شہید تو انکا محمد الرسول اللہ میں گواہی دینا تو سب واقعتاً اللہ دے سچے رسول فاسلم یہودی یہودی آکھیا خدا نے بدل دی حالت میری یکسر تو جلدی کر خدا نے بدل دی حالت میری یکسر تو جلدی کر دکھا مجھ کو الہ العالمی کا در تو جلدی کر میرا سونا مینوں کلمہ پڑھا دے میں مسلمان ہوں ہن درخت نبی دی گل مننے تو 6 گگ تے 17 گگ گل بندہ گل نہ مننے مسلمانوں تو بات کام تو بہت بڑا غلط ہے توجہ ہے سن دے بیٹھے ہو بات منے سو ہن گل سنیا بھائی میں ہن تک مدانی ماری ہے تے مکھن کڈیندا پیا سمجھ آندی پئی نے اللہ پاک نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہم وما نہاکم عنہ ایک قاری صاحب بیٹھے سمجھ آندی متا کھم عربی بیٹھا بنائینا اللہ پاک نے فرما میرا محبوب جڑی گل تو توانو روک کے رکو جڑے کام تو روک کے اس تو روک ونجو سن دے بیٹھے ہو ہن سنو یہ اللہ سائیں دا حکم ہے میرا نبی جڑی گل تو روک کے رکو اللہ پاک نے فرمایا منو میرے نبی دی گل منے سو تا صحابہ راضی منے سو تا خدا راضی منے سو تا آل بیت راضی منے سو تا یاریہ پیر عبدالقادر جیلانی راضی سننے بیٹھے ہو حضور علیہ السلام توجہ کرے ہمارے کام میں ادھر دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتن فی قلب او تصاویر حضور علیہ السلام نے فرمایا جتھے جاندار دی تصویر ہو سی اتھے اللہ دی رحمت دا فرشتہ بالکل نہیں آندا مسجد وچ بیٹھا سن دے بیٹھے ہو اتھے رحمت دا فرشتہ کہیں دی میں گل کیتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان میں عرض کیتا سن دے بیٹھے ہو میں اگے تا ہور بیان کی کروں ہم کہے بندے اشتہار لائے تصویر اتھے ہے یا کہیں یہ خدا نو کیوں ناراض کریں دے خدا بھی ناراضی نے مصطفیٰ ہی ناراضی نے صحابہ ہی ناراضی نے اہل بیت بھی ناراضی نے گل سمجھ آندی پئی ہے باقی گل سمجھو مار کا میں سدھی گل کریں دا پہ متو تسا کو فلانا فضل الرحمان صاحب دی تصویر ہے پئی مسرور نواز دیے او دوے دا نا کے معاویہ اعظم صاحب دیے سمجھ آندی پئی نے آسے معاویہ دیے بھائیو گل نے سدھی گل میری سمجھو گل میری سدھی سمجھو بزرگوں نہ اساں کہ پیر دا کلمہ پڑھیا تے نہ کہ مولوی دا کلمہ پڑھیا جائندہ میں کلمہ پڑھیا میرے نال اودی گل کرو بزرگوں یہ سارے کام غلط ہیں بھاویں جڑے مسلک دا بندہ کرے بھاویں کوئی میری تصویر بڑھا کے ٹنگ چھوڑے جی بالکل حرام ہے سمجھ آندی پئی نہیں علی نو منے دیو کوئی نہ منے دے میں ادھر ویکھو بس کرو منے دیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی آپ نے فرمایا یا بولو یا علی جی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا لا تدع تمثالا الا تمستا علی لگا ون جتھے تینو جاندار دی تصویر نظر آوے ون کے ختم کر دے اللہ دے نبی نے تصویراں ختم کرائیں
سمجھ آندی پئی نا؟ مار کا اج کل تصویراں جتھے ویکھو کدے کتیاں دیاں، کدے باندراں دیاں، کدے رچھاں دیاں، کدے مولویاں دیاں، کدے پیراں دیاں، کدے نعت خان، بالکل حرام طریقہ، حرام۔ سمجھ آندی پئی نا بزرگو؟ میں تُہاں سیدھیاں گلاں کر دیندا پیا، تہاڈا ٹکر کھادا تہاں دسیساں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس لے جناب مکہ مکرمہ فتح ہو جائی، آپ نے اپنے سکے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی دی تصویر آئی، ابراہیم علیہ السلام نبی دی تصویر آئی، آپ نے نبیاں دی تصویراں کعبے چ توڑوا دیتیاں، نبیاں دی توڑوا دیتیاں۔ سمجھ آندی پئی نہیں؟ یہ ایسا منحوس کم میں، لیکن میں عرض کریں دا پیا، میں تو کئی جات وینا اردو لکھ کھلوتے ہوندے نوکر، میں صحابہ دا تے صحابہ دے نوکر بن کے تے جناب خلاف شرع انہاں دے گھر تصویراں کدے مولوی حق نواز صاحب دی، کدے اعظم طارق دی، کدے معاویہ اعظم صاحب دی، کدے کہیں دی، کدے کہیں دی۔ سن دے بیٹھے ہو؟ کسے مسئلہ دو، میں اپنے مسئلہ کر دے نہ لیندا بیٹھا تاکہ دوسرے مسئلہ کر ناراض نہ ہو۔ کسے مسئلہ کالے تصویر بالکل ناجائز ہے۔ سن دے بیٹھے ہو؟ اے حدیث بیٹھا پڑھنا، منو تواڈی مرضی نہ منو تواڈی مرضی، میریاں گلاں نے یہ کبڑین دیو معاذ اللہ تا معاذ اللہ ود نبی تے کبڑی پویا۔ آپ نے فرمایا شد عذاب الناس یوم القیامت المصورون، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے جڑے سب تو زیادہ سزا انہاں نوں مل سی جڑے تصویراں بنائیندے۔ مصورون حدیث بیٹھا پڑھنا، باویں میرا پوتر بنائے، باویں میرا بطریہ بنا دے، باویں میرا نعت خان بنا دے۔ سمجھ آمدی پئی نہیں؟ میں تو سیدھیاں گلاں بیٹھا کرے نہ کوئی مننے او دی مرضی نہ مننے او دی مرضی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یخرج من النار انکن، حدیث پہ پڑھنا، آپ نے فرمایا جہنم دے وچوں ایک جناب گردن نکل سی، گردن لہو عینان تبصران، او دیاں دو اکھوں سن جد نال او ویکھ سی، ولہو اذنان یسمعان، او دے دو کان او سن جد نال او سن سی، ولہو لسان ینطق، آپ نے فرمایا دی زبان وی او سی جد نال او بولے سی۔ اس کو پوچھیا ویسی تو کہیں دے واسطے جہنمی چو باہر نکلی، دوزخ چو باہر نکلی، واکسی ترائے بندیاں واسطے انہاں دے بچو ایک المصورون جڑے تصویراں بنائیں دین۔ سارا نبی دا فرمانی نہیں، نبوی بات تو سنائی دا بیٹھا، منو تواڈی مرضی نہ منو تواڈی مرضی، گل سمجھ آمدی پئی نے؟ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی لاڈڑا دی آئی، بہت پیاری دی آئی۔ میرے بھائیو جڑے 17 گگ تے 6 گگ گالے بندے نے، اتھے مینوں رواج دا پتہ ہے، جناب دھیاں پیو ماں کول ونجن تے پیو منجی تے بیٹھا رہندا ہے، کرسی تے بیٹھا رہندا ہے، صوفے تے بیٹھا رہندا ہے، دھی گئی او سر نوایا، السلام علیکم آکھیا، پیو وعلیکم سلام آکھ کے سر تے ہاتھ رکھدا ہے، خیر خیریت پوچھدا ہے کہ جناب ابا اگر دھی کول ونجے، ساڈے معاشرے دے وچ دھی روٹیاں پکائندی بیٹھی ہے تے اٹھی کھلوندی ہے، بوکر پئی لیندی ہوے تے اٹھی کھلوندی ہے، کپڑے دھوندی بیٹھی ہوے تے اٹھی کھلوندی ہے۔ ساڈے معاشرے دے وچ دھیاں پیواں دا اٹھی کے استقبال کریندیاں، پیو دھیاں دا اٹھی کے استقبال نہیں کریندے۔ وہ مسلمانوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بی بی فاطمہ الزہرا دختر نیک اختر اتنی شان والی آئی، حدیث مبارک کے چاندہ ہے جس اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوئے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات دا سردار اٹھی کے اپنی دید استقبال کریں دیاں، وقبل یادہا، حضور علیہ السلام دے ہاتھ بھی چوم دیاں، جس لئے آپ سفر تے تشریف لائے تے ونجینا، سب تو آخر اپنی دید سر تے ہاتھ رکھ کے ویندیاں، واپس آمیں نا تو سب تو پہلے آکے اپنی دید سر تے ہاتھ رکھ دیاں۔ ایک دفعہ ہے بی بی فاطمہ زہرا دے دروازے تے پہنچ کے اسے ویلے واپس ہٹ گئے، بی بی فاطمہ زہرا دے پیرا تلو زمین نکل گئی، حاضر خدمت تو یا دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر، دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر، اور دونوں جہاں ان کے ہوئے جن پر پڑی تیری نظر۔ اے میرے محبوب میرے کل کیڑی غلطی ہو گئی ہے، دروازے تے آگے اچانک واپس کیوں ہو گئے ہو؟ ہے توجہ؟ گل سمجھ آندی پئی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری دی
تیرے دروازے تے جڑا کپڑا لڑکی ہو جائی اس تے جاندار تے زی روح دی تصویر آئی، جاندار زی روح دی، درخت ہوئے پہاڑ ہوئے او دی تصویر دا کوئی حرج نہیں ہے، کمان دے دھانجے زمین دا کوئی حرج نہیں، زی روح والی چیز دی تصویر حرام ہے۔ میرے بھائیو آپ نے فرمایا فاطمہ جڑا کپڑا تیرے دروازے تے لٹکے کھلوتا ہی اس تے جاندار دی تصویر آئی، اللہ تبارک و تعالی نے مینوں روک دیتا ہے خبردار میرا محبوب اتھے جاندار دی تصویر اتھے تینوں بھی اگاں ونجن دی اجازت نہیں۔ سن دے بیٹھے ہو مارکا ناراض نہ ہوئے پہ مارکا گھر تصویریں لائی بیٹھے وعدہ دن ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ آ بھئی سن تواڈے گھر رسول آ بھئی سی حدیث بیٹھا بیٹھا یہ لگیا سن تواڈے آکھن نہ لگیا سن تواڈے بدے ہو نو سمجھ آمدی پئی نے اتھائیں ویندن جتھے اللہ سائیں دا حکم ہوندا ہے یہ تے کم سارا اللہ دی مرضی دے خلاف ہے، اللہ دی منشا دے خلاف ہے، اللہ دی منشا دے خلاف ہے۔ صحابہ نو ادھے نال تکلیف ہوندی بیٹھی اہل بیت نے ساری حدیث تواں سنیں دے بیٹھے ہو مارکا صحابہ کرام صرف نعرے نہ مرندے او گلا منیندے بھی آ اے جڑا تو ساڈا اے ستارہ گگ کے اورو پروں نیڑے ڈھیرے سارا شہر ہیں میں چل اتھوں دی گل کرے نا اتھے کئی دکاندار بیٹھے ہو سن جن دی دکان تے لکھے کھلوتا خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل ہے اور لکھی ودے کوئی نہیں لکھی ودے مارکا پتہ ہے یا کوئی نہ ساڈے معاشرے دے وچ دکان تے لکھا کھلوتا تھوک دے حساب نال خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل ہے ہن نبی دا نوکر ہن عاشق رسول لکھ لارے نو ہن سنو مدینہ منورہ دے اندر ایک صحابی دکان بنائی خوب دکان چلی اچانک اس صحابی نے دکان ختم کر دیتی صحابہ کہ یار لوگ منتا منیندن ساڑی کیویں دکان چلے تیرا خوب اڈا بنے ہوئے لوگ ارو پرو سودا نہ لیں دے لینا بناتے کھلو دیاں تیری انتظار کریں دیاں تیں دکان بند بولو بولو کیوں کیتی ہے مجدر ویکھو دکان بند کیوں کیتی ہے وے 17 تے 6 گگ دے مسلمان بھائیو بزرگو دوستو صحابی دا جواب سنو صحابی فرمایا میں کوئی روزی دی کمی دی وجہ تو دکان کوئی نہیں بنائی میں آقا دے منہ مبارک جو سنیا آپ نے فرمایا من اقال مسلمن اقال اللہ عثرتہ یوم القیامہ میرے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ کسے دا سودا واپس لے لئی سی انہوں پوری پیمنٹ دے دے سی تے یا تبدیل کرنا چاہے تو تبدیل کر کے دے وے چاہ اللہ تبارک و تعالی اس دکاندار دے قیامت ال دڑے گناہ معاف کر دے سی انہاں فرمایا میں دکان بنائی آئی اج اسے نیت نال اج ایک بندہ سودا واپس لائے آیا ہے میں اسے انتظار جاموں میں سودا واپس رکھ لے آئے اس نو پوری پیمنٹ واپس کر دیتی ہے مو یار دے فرمان تے عمل ہو گیا ہے میں نو ہن باقی دکان رکھن دی ضرورت نہیں سب یادن یہ خواہش تھی سنور جاؤں یہ خواہش تھی سنور جاؤں ہو سکتا ہے کہ مر جاؤں عمل میں زندگی میں آپ کے فرما پہ کر جاؤں صاحب پھوکے نان مرندے نعرے نان مرندے غلامیاں کر کے بکھیندیاں ٹپکتی ہے اداؤں سے برستی ہے نگاہوں سے محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی انہی اللہ صحیح نے فرما اولئکم المفلحون اولئکم الفائزون اولئکم المہتدون سنتے بیٹھے ہو چل اردو میں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے خصوصی مہمانوں کے پلے بھی کچھ پڑ جائے سمجھ رہے ہو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے مردوں کے لیے سونا حرام ہے آنکھ دیکھ در رکھو میاں صوفیہ میری امت کے مردوں کے لیے سونا آپ نے دیکھا ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی انگشتری تھی آپ نے بولا بیٹا ادھر آؤ وہ آ گیا فاخذ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یدہ حضور علیہ السلام نے نبوت والے ہاتھ کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ لیا سمجھ رہے ہیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نزعہو، وہ جو انگوٹھی تھی سونے والی اپنے نبوت والے ہاتھ کے ساتھ اس کی انگلی سے اتار دی، وطرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے زور سے پھینکی، وہ انگوٹھی دور تک چلی گئی۔ صحابی کو دیکھا، صحابی ناراض نہیں ہوا، اس کے چہرے کے اوپر غصے کے آثار نمودار نہیں ہوئے، محفل میں بیٹھا رہا۔ فلما ذهب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی البیت، جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف لے گئے، جو دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس صحابی کو کہا جس کی انگشتری تھی، خود خاتمک وانتفع بہی، حدیث پڑھ رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا اللہ کا بندہ وہ تیری انگوٹھی پڑی ہے اسے اٹھا لے، تیرے لیے پہننا جائز نہیں ہے، بیوی کو دے دینا، بہن کو دے دینا، بھانجی کو دے دینا، بھتیجی کو دے دینا، ماں کو دے دینا، خالہ کو دے دینا، پھوپھی کو دے دینا، یا فروخت کر کے ان پیسوں کے ساتھ کوئی ضرورت پوری کر لینا۔ کہا احباب نے لے لو، کوئی سودا ہی لے لینا، کہا احباب نے لے لو، کوئی سودا ہی لے لینا، اگر سودا نہ لینا ہو تو گھر والوں کو دے دینا۔ صحابی کا جواب سنو میرے بھائیو، صحابی نے جواب دیا تم تو کہتے ہو اسے اٹھا لو، واللہ لا آخذہ ابدا، وطرحہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تھے صحابہ آپ کے صحیح غلام۔ صحابی نے جواب دیا تم تو مجھے کہتے ہو اٹھا لو، جو چیز میرے محبوب کو پسند نہیں ہے اللہ کی قسم میں ادھر دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ سونے کی اس انگوٹھی میں جنت دے نہیں سکتا، سونے کی اس انگوٹھی میں جنت دے نہیں سکتا، جسے ہو یار نے پھینکا اسے میں لے نہیں سکتا۔ وہ غلامیاں کرتے تھے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میں کہہ رہا تھا آپ کی خدمت میں بھائیو، اللہ کے محبوب کی نافرمانیاں نہ کرو، چھوڑ دیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ساری باتیں تو میں نہیں کہہ سکتا، میں نے تو ایک آج بات صرف کی ہے، اسی وجہ سے کسی نے تصویر لگا دی اور پھر مسجد میں لا حول ولا قوت الا باللہ، آدمی پیشاب کرے نا مغرب کی طرف منہ کر کے تو گناہ ہوتا ہے، لیکن مسجد میں پیشاب کرنا تو اور زیادہ گناہ۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ تو ویسے بھی گناہ، ہر جگہ پر تصویر لگانی منع ہے، لیکن مسجد میں لگانا تو اور زیادہ گناہ بن جاتا ہے۔ حرم میں لگائے گا تو اور زیادہ گناہ ہوگا، اگر مسجد نبی میں لگائے گا تو اور زیادہ گناہ ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑے بولتے ہیں آپ، یہی بول رہے ہیں، باقی بولوں تو سارے پی ٹی آئی والے بیٹھے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ میں ہاں قوم دا بلوچ، کون بولو مارکا، میں قوم دا بلوچ ہاں، میرا گاری نہیں 18 داری، اب آئی بتانے میرا دریاج علم دی مان ہے، میری برادری ساری اتھے بیٹھی ہے، وہ میں کدی کدی پیچھے میں ملن واسطے، میں ایک لڑ گیا تے بلوچڑیاں میری اکٹھیاں ہو گئی ہیں، میں ان باتیں تو بڑا مولوی بنیا ودا تقریر کریں نہ کدی سانو کا تقریر سنا میں آتا، میں کہ میں بڑا سوتے دی نماز پڑھ کے آندے پہ بہت تو میں تقریر سنائی نا، میں سوتے دی نماز پڑھ کے آیا ہوں، میری سکیاں کٹھیاں ہوئی بیٹھی ہیں، میں جو صحت چاہے میں پتہ ہے میری فلانی سکی فلانی کمزوری فلانی سکی فلانی خامی، میں جو صحت چاہے میں چنگی طرح دی بڑاس کڈی انہاں دی خامیاں کمزوریاں بیان کی تھی، گل سمجھ آندی پئی نہیں؟ راتی میں اٹھائی رہی ہوں، سویرے میں صبح دی نماز پڑھ کے آیا، میں 18 داری سبق پڑھائندا ہوں، میں انہاں نوں آکھے میں جلدی جلدی ناشتہ تیار کر دیو جو میں سبق تے پہنچنا ہے، سن دے بیٹھے ہو؟ میری ایک سکی ہونی جیندی بیٹھی اس آنکھ دا آپریشن کروایا، میں پوچھن واسطے گیا، اس مینوں آکھے 10 تے راتی 5:30 کا سے چھوڑیے جو اسے دروں ناشتے پکا کے کھوائی بج نہیں کروں، انہاں دے مزاج دے خلاف گل ہوئی آئی او کاوڑی پیاں، ہن تواڈے مزاج دے خلاف گل ہوندی پئی ہے، کاوڑے تسیں بیٹھے ہو پر میں آندے ٹکر کھا لے آئی، میں ٹکر کوئی نہیں کھانا، سمجھ آندی پئی نہیں، کوئی محنت بھی ٹکر اوے آئی نے گل سمجھ یہ مینوں، لیکن ویکھو نا تو اگر سوچو اور ڈاکٹر صاحبہ جی او یار اے بروڑی نکلی کھلوتی دا آپریشن تا کر پیا، او جے آپریشن کرے نا بلیڈ مارے تے پیڑ ہوندی کوئی نہیں ہوندی، بولو
پیڑ ہوندی ہے نا لیکن جے گند نکل ونجے تے باں ہو ونجے صحیح تو مڑ تساں ڈاکٹر صاحب دا شکریہ بھی ادا کریں دیو اونوں تھینکیو بھی آدھیو اونوں سوری بھی وہ بھائی ہسدا پیا میں لفظ غلط تو نہیں بولیا وہ میں انگلش پڑھیو کوئی نہ مار کے گالی نے سیدھی میں اکی انگلش نہیں آندی یہ سن تے کے لفظ یاد کیتی ودا ہن بعد میں فون کرے نا لگ پتہ نہیں سبا دی چھوڑ بھائی ہوئی ہے نے کئی بناپتی وہ اگوا دی نمبر یو ار ڈاٹ از نوٹنگ باؤنڈنگ آف دا موومنٹ بھائی ودا باقی ماننا شان میں کوئی نہیں ڈیرہ غازی خان گیا ڈیرہ غازی خان اتھے جائیں دے گھر میں بیٹھا انہاں دی نکی جی بچی میرے کو آئی تو میں نے آدھی انکل دم تو کر دے انکل اے میں پہلی دفعہ لفظ سنے میں سمجھا شودی نے بولن دا بل نہیں آندا میں کہ ہاں میری دی تیری انگل کی ہو گیا ہے ہن پتہ لگ گیا بتایا سمجھ آمدی پئی نے میں ہاں خالد جاٹ دا پوتر گو نو شاید چاہے تے چوڑیاں دے گھر ونج وڑی آئی میں نے ایک در شاید چاہے میں گڈی بنٹ ڈرائیور ہاں میں جناب تو خوشاب لگ گیا تے وت اگا جناب کلر کہار تے کٹھا تے اگو جناب چکوال تے ڈڈیال تے یاتلی تے مندرا تے روات تے اگو کھنا پول لائی کھنا پول میں تے ٹھارداری راندا ایتھے تے مرنا ہے کوئی نہ اتھے گلے رتیاں بتیاں بلدیاں کھلوتی رتیاں بتیاں تے ٹریفک کھلوتی ہے رکی میں سمجھے میرا احترام کریں دے پن حضرت قاری صاحب تشریف لئی آؤں میں تو گڈی بجا دے ٹپا رہی صاحب سچی گل کریں دا پیا میں تو گڈی بجا کے ٹپا لیں اور میں تقدیر دا کیا پتہ جو میں ٹپائی کو دو بھاگ کے دو شرطے آ گئے پولیس والے سوئی صاحب گاڑی سائڈ پر لگا رہا انہوں نے پتہ نہیں کی ہوگی آ گئے آپ کا چلان ہے میں نے کہا سر چلان کرے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ میں نے جرم کون سا کیا ہے میں واقعہ نہیں یہ گل کی میں نے پولیس والا تھا آپ نے ریڈ کراس کیا ہے میں کہ سر میں تو ریڈ کراس دمان نہیں کوئی نہیں آمدا اور میں آندا بھی کوئی نہیں ہن تو چلان بھگتی ودا ہاں ہن تو میں پترا نہیں سمجھا چھوڑے ہے بچڑا اے نہیں کر ہن تو یہ رتی شاہ نو میں ویدا ونجا اے رتا موبائل لئی بیٹھا ہے میرا ہاں دھڑکدا بیٹھا ہے عبد المنان صدیقی صاحب رتی ٹوپی پائی ودائی میں یوں ویکھیا میں کہ اللہ ہی خیر کرے سی کہ دائی چلان موڑن ہویا پہ ہو سمجھ آندی پئی نے تو میں لفظ بھائی انگلش بول رہا ہوں کبڑی بیا نہ پئے میں عرض کیتا ہی جس لباں ٹھیک ہو میں دیا ڈاکٹر نو دعائیں بھی کریں دیو تھینکیو بھی یاد دیو سوری بھی آد دیو فیس بھی ادا جیڑا میں اپریشن کریں دا بیٹھا بلیڈ تو لگدا تپیا ہے انشاءاللہ جے گند نکل گیا تو میں نو دعائیں بھی دے سو میں نو تھینکیو بھی آکھ سو میں نو سوری بھی آکھ سو تے میں نو فیس بھی ادا سمجھ آمدی پئی میرا خیال ہے یار گھنٹے تو حضرت اتی ہو گیا بس کرے اوے اللہ دے بندے میں مارو وہ خدا را دیو نے سال اگے میرے گلے دا مسئلہ بن گیا میں ڈاکٹر آکھے تو ڈھیر بولینا ہے تے تو جا زور زیادہ لینا ہے مڑ کوئی رولا ہوندا نے سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی کوئی رڑ دا ودا تسا دیو بھئی اے دا کام سارا خراب ہو گئی میں اد ہکو مسئلہ عرض کیتا ہے بھئی ہر شائے جیڑی آپ نو جان دی ہو غلامی کرے تو ان میں سنجان کا ہی نہیں اے نبی ایو جانے جو دی بندہ نافرمانی کرے ہر آپ دے حکم تے عمل کرو ہر حکم تے سمجھ آندی پئی نہیں ہن میں ساری گلاں نہیں دس سکدا نہ تے نہ ہن ٹائم میں بس ایو ہکا گل یاد رکھو بھئی آپ سلم دی نافرمانی نہ کرو مرنا نے نہ تواڈے نال دھیاں آونا نہ پترا آونا نہ ماں آونا نہ پیو آونا نہ کزن آونا کہیں کوئی نہیں آونا او جے دی رحمت کم آونی نے انہاں دے نال ونجا کے نہ مرو نہ خدا سے ڈرے ہم لمحہ بھر جو دل نے کہا وہی کرتے رہے نہ خدائی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ مراد ماں نصیحت بود کر دیم حوالت با خدا کر دیم و رفتیم گرچہ نالا نہ رساؤ نہ رہا ہو آم اثر میں نے تو درگزر نہ کیا جو مجھ سے ہو سکا خوش رہو اے گاگ والو ہم مسافر الوداع خوش رہو اے گاگ والو وچ 16 گاگ دے وچ 17 دے وچ 6 ہاں جی خوش رہو 17 گاگ والو ہم مسافر الوداع زندگی میں پھر ملیں گے گر کبھی موقع ملا وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.